بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب المقاصد سے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان حدیث انما یحلل کی صورتوں میں مناقشہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے انما یحلل حدیث کے معانی کو بیان کر رہے تھے، اور انہی معانی اور صورتوں میں جو مناقشہ تھا اسے بیان کر رہے تھے۔ دو معنی کے اندر مناقشہ بیان ہوا، لیکن اس کے بعد دو معنی باقی رہتی ہیں، اس سلسلے میں آج تبصرہ کریں گے۔ اور اس طرح سے ہمارے آج کے درس کے اہم عناوین میں سے ایک جو عنوان ہے وہ یہ کہ انما یحلل میں تیسرا اور جو چوتھا معنی ہے یہ متعین ہوتا ہے جب آپ دو معنی کو رد کرتے ہیں کہ وہ مد نظر نہیں ہے، تو بس یا تیسرا ہے یا چوتھا معنی۔ اسی طرح پھر تیسری اور چوتھے معنی کی صورت میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے، اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی نظر یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کلام کی مدخلیت میں مزید کچھ روایات کا بیان کہ کلام جو ہے وہ مدخلیت رکھتا ہے، الفاظ مدخلیت رکھتے ہیں، اس سلسلے میں دو تین اور روایات کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ یہ جو تیسرا معنی ہے، دو معنی کے رد ہو جانے کے بعد آیا یہ تیسرا معنی کیسا ہے؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے معنی کا تعین سامنے آتا ہے ان دو معنی کے رد ہو جانے کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ فتعین المعنی الثالث، جب دو معنی رد ہوئے تو متعین ہے کہ معنی تیسرا ہوگا یہاں پر، وَهُوَ أَنَّ الْكَلَامَ الدَّالَ عَلَى الْالْتِزَامِ بِالْبَيْعِ لَا يُحَرِّمُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا معنی کیا تھا، یعنی وہ تیسرا معنی اگر یہاں متعین ہوگا تو مراد یہ ہے کہ وہ کلام جو دلالت کر رہا ہے، یعنی انما یحلل اور یحرم الکلام میں مراد کیا ہوگی؟ پھر مراد یہ ہوگی کہ کلام دلالت کرنے والا اس بات پر کہ وہ ملتزم ہے بیع سے، لا یحرم هذه المعاملہ، یعنی ایک ایسا کلام ادا ہو جو بیع سے ملتزم ہونے پر دلالت کر رہا ہو، تو ایسا کلام جو بیع کی ایجاب اور بیع کے نسبت التزام پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس معاملے کے محرم ہونے کا باعث نہیں ہوگا، محرم نہیں بنے گا، الا وجودہ قبل شراء العین التي یریدها الرجل۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو التزام بالبیع پر دلالت کر رہا ہے یہ محرم نہیں بنے گا، الا مگر تب یہ محرم بنے گا جب یہ وجود پیدا کرے اس عین کے شراء سے پہلے، کہ جس عین کو وہ شخص یعنی وہ رجل سے مراد مشتری ثانی ہے، وہ دوسرا مشتری جو ہے ارادہ کرتا ہے، وہ دوسرا مشتری جس عین کو خریدنے اور لینے کا ارادہ کرتا ہے اس عین کو اپنے اصلی مالک سے دلال کی جانب سے خریدنے سے پہلے اگر یہ کلام جو کہ التزام بالبیع پر دلالت کرتا ہے یہ جاری ہو تو اس کا یہ وجود اس مرحلے میں محرم بنتا ہے۔ جو کہ ہم نے تیسرا معنی یہی بیان کیا تھا نا کہ ایک مقصود ادا ہوتا ہے ایک ہی کلام سے، اور وہ کلام اپنے وجود اور عدم کے اعتبار سے محلل اور محرم بنتا ہے۔ تو یہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کلام جو التزام بالبیع پر دلالت کر رہا ہے یہ اگر وجود پیدا کرتا ہے، کب؟ اس عین کو اس کے اصلی مالک سے خریدنے سے پہلے اگر یہ کلام سامنے آئے تو یہ محرم بنتا ہے۔ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، چونکہ اس صورت میں اگر وہ التزام بالبیع کرتا ہے تو یہ اس چیز کی بیع ہے کہ جو اس کی ہے ہی نہیں، جو اس کے پاس نہیں ہے، چیز اپنے اس کے مالک کے پاس ہے، اس نے ابھی خریدی نہیں ہے، تو کس طرح وہ دلال ایجاب کر سکتا ہے، التزام بالبیع کر سکتا ہے؟ وَلَا يُحَلِّلُ إِلَّا عَدَمُهُ، اور فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جو کلام التزام بالبیع ہے یہ محلل نہیں بنتا الا عدم ہو، مگر اس کا عدم، یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا عدم جو ہے محلل بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ اذ مع عدم الکلام الموجب لالتزام البیع لم يحصل الا التواعد بالمبایعہ، چونکہ جب التزام بالبیع کی نسبت موجب بننے والا وہ کلام حاصل نہیں ہوگا تو لم يحصل الا، تو یہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر تواعد بالمبایعہ، اس بیع اور اس معاملے کی نسبت ایک وعدہ فقط حاصل ہوگا کہ وہ جو دوسرا مشتری دلال کی نسبت رکھتا ہے اس سود کے حوالے سے ہے، وہ غیر مؤثر، اور اس طرح یہ جب تواعد جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے اس بیع کے حوالے سے،
تو بس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فحاصل الروایہ، روایت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان سبب تحلیل و تحریم فی هذه المعاملہ، کہ تحلیل اور تحریم کا جو سبب ہے اس معاملے کے اندر منحصر فی الکلام عدم و وجودا، کلام کے اندر منحصر ہے لیکن اس کے عدم اور وجود کے لحاظ سے، جو کہ تیسرا معنی یہی تھا، تو اس اعتبار سے اگر ہم کہتے ہیں کہ انما یحلل الکلام انما یحرم الکلام، اس سے تیسرا معنی مراد ہے، تو مراد یہ ہوگی کہ یہ تحلیل اور یہ تحریم محدود ہے کلام میں اس کلام کے وجود اور عدم کے اعتبار سے، کہ اگر وہ دلال جب اس عین کو خرید نہیں لیتا اور اس خریدنے سے پہلے یہ التزام بالبیع کی نسبت کلام حاصل ہوتا ہے اور وہ بیع کو ایجاب کرتا ہے، تو یہاں یہ التزام بالبیع کی نسبت دلالت کرنے والا کلام اگر وجود پیدا کرتا ہے تو یہ محرم بنتا ہے، اور اگر یہ وہاں پر کلام وجود پیدا نہیں کرتا تو محلل ہے۔ تو اس طرح خلاصہ اس روایت کا اس معنی کے تعین کی صورت میں یوں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیا چوتھا معنی یہاں مد نظر ہے مراد لیا جا سکتا ہے؟ اگر مراد لیتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ چوتھے معنی کے تعین میں اول معنی الرابع، یہ اول معنی الرابع عطف ہے اسی معنی ثالث پہ، کہ فتعین، کہ جب دو پہلے والے معنی باطل ہوئے تو پھر فرماتے ہیں کہ یا وہ تیسرا معنی متعین ہوگا اول معنی الرابع، یا یہاں پر چوتھا معنی متعین ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَاوَلَةَ وَالْمُرَاضَاتِ مَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي قَبْلَ اشْتِرَاءِ الْعَيْنِ مُحَلِّلٌ لِلْمُعَامَلَةِ، فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ مقاولہ اور مرادات، مقاولہ یعنی وہی جو گفتگو دلال اور دوسرے مشتری کے درمیان ہو رہی ہے، اور مرادات مع المشتری الثانی، اسی دوسرے مشتری کے ساتھ جو رضایت ہے، مرادات یعنی دونوں کی جو طرفینی رضایت ہے، قبل اشتراء العین، عین کے خریدنے سے پہلے، یہ محلل ہے اس معاملے کے لیے۔ بس مقاولہ اور مرادات مد نظر ہے کہ جو محلل ہے۔ وَإِيجَابُ الْبَيْعِ مَعَهُ مُحَرَّمٌ لَهُ، اور اسی مشتری ثانی کے ساتھ بیع کا ایجاب، فرماتے ہیں اس عین کو خرید کرنے سے پہلے، محرم لہا، یہ اسی معاملے کی نسبت کیا ہے؟ محرم ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یا تو تیسرا معنی متعین ہے یا چوتھا معنی متعین ہے، اور ان دو معنی کی صورت میں، تیسرے اور چوتھے معنی کے صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ، ان دونوں معنی کے مطابق کہ تیسرا معنی مد نظر ہو یا چوتھا، يَسْقُطُ الْخَبَرْ عَنِ الدِّلَالَةِ عَلَى اعتبار الکلام فی التحلیل، فرماتے ہیں کہ پھر یہ روایت جو ہے یہ تحلیل میں کلام کے معتبر ہونے پر دلالت کرنے سے ساکت ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس روایت سے آپ یہ دلیل اقامہ نہیں کر سکتے کہ تحلیل میں کلام اور الفاظ جو ہیں وہ معتبر ہیں، کما هو المقصود فی مسئلۃ المعاطات، وہ تحلیل کے جو مسئلہ معاطات کے اندر ہمارا مقصود ہے۔ یعنی دیکھیں ادعا یہ تھی کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اس بات پر کہ تحلیل میں کلام دخالت رکھتا ہے اور معاطات میں کلام نہیں ہے، پس معاطات صحیح نہیں ہے اور تحلیل یہاں موجب حلیت معاطات نہیں ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلا اور دوسرا معنی رد ہوا تو تیسرا اور چوتھا جو معنی ہے اگر وہ مد نظر ہے تو پھر روایت سے یوں استدلال قائم نہیں کیا جا سکتا۔ روایت اس طرح کی دلالت سے کہ کلام کو تحلیل کے اندر معتبر جانے ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ استدراک کرتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں اور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ وجہ مراد دی جا سکتی ہے کہ کلام کو معتبر جانتی ہے یہ روایت ایک اور طریقے سے، فرماتے ہیں کہ نام یمکن استظہار و اعتبار الکلام فی ایجاب البیع بوجہ آخر، لیکن ہاں ممکن ہے کہ کلام کے اعتبار کا استظہار ممکن ہے بیع کے ایجاب میں بوجہ آخر، ایک اور صورت سے، بعد ما عرفت، اس کے بعد جب آپ نے جانا کہ من ان المراد بالکلام ہوا ایجاب البیع، آپ نے اس بات کو جانا پیچھے جب ہم نے روایت کی تحلیل کی اور اس کا تبصرہ کیا، اس کی معنی کو بیان کیا کہ کلام سے مراد کیا ہے؟ ایجاب البیع ہے۔ جب کلام سے مراد ایجاب البیع ہے یعنی وہ کلام جو یہاں پر محرم بن سکتا ہے، اس کلام سے ہماری مراد کیا ہے؟ ایجاب البیع، چونکہ بیع کا ایجاب جو ہے یہ مد نظر ہے اس کلام سے، اور جب مراد یہ ہے تو اس کے بعد
اس بے کے ایجاب میں کلام معتبر ہے، یہ اس روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے بے ان یقال، کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام لا یتأتی الا مع انحصار ایجاب البیع فی الکلام۔ فرماتے ہیں کہ محلل اور محرم کو کلام میں محدود جاننا جو اس روایت میں جانا گیا ہے، یہ حاصل نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ جب آپ ایجاب بیع کو محدود جانے کلام کے اندر، اذ لو وقع بغیر الکلام، چونکہ اگر ایجاب بیع بغیر کلام کے واقع ہو تو لم ینحصر المحلل والمحرم فی الکلام، پھر محلل اور محرم کلام میں محدود نہیں ہو پائے گا، جبکہ روایت کے اندر امام محلل اور محرم کو کلام میں محدود جان رہے ہیں کہ تحلیل اور تحریم کلام سے ہی ممکن ہے اور کلام میں ہی محدود ہے۔ جب کلام میں ہی محدود جانی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ پس ایجاب بیع جو ہے وہ اس حدیث کے نقطہ نگاہ سے وہ کلام میں ہی محدود ہے، اور وہاں پر وہ کلام ہے جو محلل بنتا ہے اور محرم بنتا ہے اس بیع کے ایجاب کے سلسلے میں۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو روایت کے جہاں محلل اور محرم کو کلام میں محدود جانا جا رہا ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ایجاب بیع کو کلام میں محدود جانا جا رہا ہے، اور ایجاب بیع کی جو تحلیل ہے یا تحریم ہے وہ کلام سے ہی حاصل ہونی ہے، کیونکہ اگر ایجاب بیع کو کلام میں محدود نہ جانا جائے تو پھر یہاں پر اس روایت کے اندر یوں محدود جاننا بھی بے فائدہ ہوگا کہ آپ محلل اور محرم کو کلام کے اندر محدود جانیں۔ لیکن اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی نعم سے واپس پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے کہ، فرماتے ہیں کہ ان وجہ انحصار ایجاب البیع فی الکلام فی مورد الروایہ ہوا عدم امکان المعاطات فی خصوص المورد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نام کے اندر کہا کہ ایجاب بیع کو کلام میں محدود یہاں پر جانا جا رہا ہے اور یہاں پر محلل اور محرم وہی کلام ہوگا اس ایجاب بیع کے سلسلے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مورد میں ایجاب بیع کو جو کلام میں محدود جانا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاطات اس خصوص اس مورد میں جو روایت کے اندر ہے ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو مسئلہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے ایک مورد، اس خاص مورد میں معاطات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب معاطات ممکن ہی نہیں ہے یعنی اعطاء اور اخذ جو ہے یہاں پر وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ایجاب بیع جس کو امام نے کہا کہ ایجاب بیع نہ کرو، اور یہاں ایجاب بیع محدود ہو جائے گا پھر کس کے اندر؟ کلام کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بیع معاطاتی ممکن ہی نہیں ہے، تبھی ایجاب بیع کو کلام کے اندر محدود جانا جا رہا ہے۔ کیوں معاطات کا امکان نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ دل مفروض ان المبیع عند مالک الاول، اس لیے کہ فرض اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ مبیع کس کے پاس ہے؟ اس کے اپنے اصلی مالک کے پاس ہے، دلال کے ہاتھ میں تو مبیع ابھی ہے ہی نہیں۔ جب دلال کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو کس طرح وہ اعطا کر سکتا ہے اس مشتری ثانی کو معاطاتی صورت میں؟ تو بس لہٰذا یہاں معاطات ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے ایجاب بیع کو اس مورد کے اندر جو خصوص اس روایت میں ہے وہ کلام میں محدود جانا جا رہا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں معاطات ممکن ہو وہاں پر بھی ایجاب بیع کو کلام میں محدود جانا جائے، یہ روایت جو ہے اس مطلب سے ساکت ہے، یعنی اس پر دلالت نہیں کرتی، چونکہ خصوص اس مورد میں معاطات ممکن نہیں تھا لہذا ایجاب بیع کو کلام میں محدود جانا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں معاطات ممکن ہو اور وہ ایجاب جو ہے اعطاء اور اخذ سے ممکن ہو تو آیا پھر بھی ایجاب بیع کو محدود جانا جائے گا کلام کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس پر دلالت نہیں کرتی۔ تو یوں الا ان یقال سے پھر شیخ انصاری واپس پلٹتے ہیں، دوبارہ فرماتے ہیں کہ فتعمل، کہ اس کے اندر غور کرو کہ شاید فتعمل اشارہ ہو اس بات کی طرف، جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ معاطات کے اندر اعطاء طرفینی تو لازم نہیں ہے جیسے بعض فقہا فرماتے ہیں، بلکہ یہاں پر بھی اس خصوص اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مشتری یعنی ایک طرف سے وہ جو دوسرا مشتری ثانی ہے وہ اگر اس دلال کو قیمت دے دیتا ہے اس چیز کی تو یہاں سے ایک طرف سے تو اعطاء حاصل ہو ہی جاتا ہے، ولو دلال اعطاء نہیں کر پاتا اس لیے کہ وہ چیز ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بس ایک طرف سے جب اعطاء یہاں ممکن ہے
تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر معاطات ممکن نہیں ہے؟ بس لہذا یہاں معاطات ممکن ہونے کے باوجود ولو ایک طرف سے، چونکہ معاطات میں تو احتیاط طرفین لازم نہیں ہے، جب ایک طرف سے یہاں معاطات ممکن ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر خصوص اس مورد میں ایجاب بے کلام میں محدود ہے کیونکہ معاطات ممکن نہیں ہے، نہیں، بلکہ معاطات عین اس کے کہ ممکن ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجاب بے یہاں پر اس کلام میں محدود کیا گیا ہے۔ تو بس اسی فتح عمل سے دوبارہ شیخ انصاری واپس پلٹتے ہیں اپنے اس بات کی طرف جو نعم کے اندر انہوں نے فرمائی تھی۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ كَانَ، اب کچھ بھی ہو فَلَا تَخْلُوَ الرِّوَایَةُ عَنْ اشعار او ظہور، روایت اشعار اور ظہور سے، اشعار یا ظہور سے خالی نہیں ہے، یعنی روایت در واقع اشعار رکھتی ہے یا ظہور رکھتی ہے اس بات کی طرف کہ ایجاب بے میں کلام جو ہے، یعنی کلام کی مدخلیت کی طرف اشعار رکھتی ہے کہ معاملہ جو آپ انجام دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کلام الفاظ ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ روایت خالی نہیں ہے اشعار سے، اشعار سے مراد یعنی نعم سے پہلے جو شیخ انصاری کی بات تھی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ روایت اشعار رکھتی ہے، چونکہ ہم نے نعم سے پہلے اس روایت کی دلالت کو ساکت کر دیا تھا، اور پھر نعم کے بعد یہ جو نام کے اندر پھر دوبارہ دلالت اس روایت کی قبول کی گئی اور الفاظ اور کلام کے سلسلے میں، تو یہاں پر ظہور کا کلمہ دوبارہ ناظر اس کی طرف کہ روایت ظہور رکھتی ہے اس مسئلے پر کہ کلام مدخلیت رکھتا ہے۔ تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ روایت سے کس طرح جو ہے استدلال کیا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے علاوہ شیخ انصاری 3 اور روایتوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی در واقع اشعار رکھتی ہیں، کہ انشاءاللہ متن کی حد تک وہ 3 روایتیں اگلے درس کے اندر ہم بیان کر دیں گے، اور اس درس کو کامل کر دیا جائے گا ان 3 روایت کے بیان کرنے کے بعد کہ جن سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معاطات جو ہے وہ مفید ملکیت ہے لیکن ملکیت جائزہ ہے، اور اگلے درس کے اندر ان 3 روایات کو متن کی حد تک جیسے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ہم بیان کریں گے تاکہ یہ بحث یہاں تک کامل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔